میں ترنم کہاں سے لاؤں؟ میں تو یہاں بیٹھ کے صرف روتا رہوں، کوئی بات نہ کروں، صرف 1 گھنٹہ روتا رہوں، تو بھی میرے بھائیوں اس غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا جس میں امت جس مصیبت میں گرفتار ہو چکی۔ لکھنے والوں کے قلم بہک گئے، دانشوروں کی عقلوں پر تالے لگ گئے، باطل کے سامنے سارے کا سارا ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ملک چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ساری نسل ہندوستان کے گانے سن رہی ہے، ساری معاشرت یہ مہندی نہیں رچاتے، ابھی بھی مہندی کے کارڈ نہیں چھپ رہے، ابھی بھی شادی پہ مہندیاں نہیں ہو رہی، اپنے ہی بھائی، ہمارے ہی بھائی ہیں جن کے بیٹوں کو ان کے سامنے جلایا گیا، پھر بھی فیصل آباد والے مہندی کی رسم کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہیں جن کو ماں باپ کے سامنے تار تار کر دیا گیا، پھر بھی فیصل آباد والوں کے لیے رسم مہندی کے کارڈ چھپ رہے ہیں۔ انہیں ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پہلے ہی مرے پڑے۔ اپنا مسئلہ سمجھو کیا ہے۔ ان معیشت ہمارا مسئلہ نہیں، حکومت ہمارا مسئلہ نہیں، اللہ کا راضی ہونا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اللہ کا ناراض ہونا ہماری سب سے بڑی بربادی ہے۔ اللہ کے واسطے بھائیو اللہ کو راضی کرنے کی طرف آؤ۔ مر کے مٹی ہو جاتے مزے کرتے ہیں، مر کے حساب نہ ہوتا پھر بھی مزے کرتے۔ وہی تو مصیبت ہے، یہ جو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں کیا خیال ہے میں بڑے مزے سے بیٹھا ہوں، جبکہ میرے ایک ایک حرکت، میرے ایک ایک بول پر مجھ سے سوال ہوگا کیوں بولا؟ آپ تو سارے مخلص بیٹھے ہیں، آپ اس گرمی میں کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ آپ تو اللہ کی بات سننے آئے بیٹھے ہیں۔ آپ کے اخلاص کی تو میں گواہی دیتا ہوں، میرے اخلاص کی کون دے گا؟ کہ میں تو منبر پہ ہوں، اونچی جگہ پہ آنے کے بعد نیتیں بدل جاتی ہیں، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، جب ایک ایک سانس کا بھی اسے حساب دینا ہے، پھر ایسی غفلت۔ تو بھائیو مجھے کچھ نہیں سوچتا، دیکھو گھر میں آگ لگ جائے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے آگ بجھاؤ، اور روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، آگ بجھاؤ آگ بجھاؤ۔ ہمیں تو آگ لگ گئی، ہم اللہ سے ہٹتے 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 ہٹتے۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے اللہ رسول کو جواب تو بعد میں دیں گے، ان 6 لاکھ مسلمانوں کو کیا جواب دیں گے جو اس ملک کی بنیاد میں ذبح ہو گئے؟ یہ حکمران کس حال میں اٹھیں گے اللہ کے دن؟ یہ فوج، یہ پولیس، یہ ذمہ دار، یہ تاجر، یہ مزدور، یہ مرد، یہ جوان، یہ عورتیں، یہ کالج کے لڑکے، یہ منڈی کے مزدور، سارا ہی تھا، ہم سارے مجرم ہیں۔ ہم صرف حکومت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حکومت ایسی، حکومت ایسی، حکومت ایسی۔ ہم کہتے ہیں ہم سارے ہی مجرم ہیں، وہ حکومت بھی ہمارے جیسے بھائیوں کی ہے، جیسے ہم ویسے وہ۔ اللہ رسول کو تو جواب باہر، ان 6 لاکھ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ خطہ ہے جس کی بنیاد میں 6 لاکھ ہڈیوں کے پتھر رکھے گئے، یہ وہ خطہ ہے جس کی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے 6 لاکھ کے خون کا سیمنٹ بنایا گیا، یہ وہ خطہ ہے جس کی پینٹ کے لیے 6 لاکھ کے خون کی سرخ پینٹ کیا گیا، یہ وہ خطہ ہے جس کی فصل بہار کے لیے معصوم بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، عزت دار پردہ دار بچیوں کا ناخن دیکھنے والا کوئی نہ تھا، وہ سرے بازار ان کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ کیا جواب دے گا یہ فیصل آباد کا تاجر جب وہ 6 لاکھ آئیں گے اللہ کے دربار میں؟ اے مولا پوچھ ان پاکستانیوں سے، اگر انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا تو ہم نے جان کس لیے قربان کی؟ اور ساری تاریخ چھوڑ دو، صرف 47 کی تاریخ پڑھ لو بھائی۔ ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، کہنے کہ میں جلندھر سے بھاگا، سارا خاندان کٹ گیا، پوچھو ان سے جن کے سامنے مائیں ذبح ہو رہی ہوں، اور وہ بچا نہ تھے بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوں۔ میں دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا، اگست میں کماد چھپنے کے قابل ہو جاتا ہے، ستمبر اگست میں، اور رات کو سفر کرتا تھا، تو میں جلندھر سے بھاگا اور چلتے چلتے دریائے ستلج پہ پہنچا۔
ستلج کے پار بہاول نگر ہارون آباد کا علاقہ. تو ایک تیرنا نہیں آتا تھا، تو میں نے سوچا سکھوں کے ہاتھ قتل ہونے سے بہتر ہے دریا کی موجوں میں چھپ جاؤں. تو ایک لکڑی اٹھائی اور اس کو پانی میں ڈالا، خود اس سے چمٹ کر آگے بڑھنا شروع کیا. جب دریا میں اترا تو کیا دیکھا، سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا. ان کا کفن ستلج کی موجیں تھیں، ان کا قبرستان ستلج کی مچھلیاں تھیں. ان کا جنازہ شاید دریا کے پانی نے خود ہی پڑا ہو. ان کو یہ کیا منہ دکھائیں گے پاکستان کے نوجوان؟ اللہ رسول کو حساب تو آگے چل کے ہوگا. بھائیو ہم نظریاتی قوم ہیں، ہم پیسے پہ بکنے والے نہیں ہیں، ہم روٹی پہ چوپڑی روٹی پہ نہیں بکتے. تو اس لیے بھائیو اللہ کی طرف آ جاؤ، سارے مسئلوں کا حل ہے اللہ، اور اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو بس. پولیس والا ہے، فوج والا ہے، دفتر والا ہے، مل والا ہے، زمیندار ہے، مدرسے والا ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی ہے کہیں کا ہے، صرف محمدی بن جائے، صرف محمدی بن جائے. ایک بنے گا تو ایک کامیاب، مجموعہ بنے گا تو مجموعہ کامیاب، ملک بن گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر عزت کی چابی بن کر آئے، ہر ذلت کے لیے تالا بن کر آئے، ہر کامیابی کے لیے زینہ بن کر آئے، اور ہر ناکامی کے لیے تالا بن کر آئے، ہر محبتوں کے لیے چابی بن کر آئے، ہر نفرت کے لیے تالا بن کر آئے، ہر بلندیوں کے لیے وہ چابی بن کر آئے، ہر پستیوں کے لیے تالا بن کر آئے، ہر امن کے لیے وہ چابی بن کر آئے، ہر نفرت کے لیے وہ تالا بن کر آئے. ہر کامیابیوں کی چابی ہے محمد رسول اللہ، ہر ناکامیوں کے لیے تالا ہے محمد رسول اللہ. ہر برکت کی چابی ہے ہمارا نبی، ہر بے برکتی کے لیے تالا ہے ہمارا نبی. جنت کی چابی بن کر آئے، دوزخ کا تالا بن کر آئے، اللہ کی رحمت کی چابی بن کر آئے، اللہ کے غضب کے لیے تالا بن کر آئے، اللہ پاک کی محبتوں کے لیے چابی بن کر آئے، اللہ پاک کی پکڑ کے لیے تالا بن کر آئے، دنیا کے عروج کے لیے چابی بن کر آئے، اور دنیا کے زوال کے لیے تالا بن کر آئے. ہمارا نبی ایک وقت میں چابی کا کام دے رہا، ایک وقت میں تالے کا کام دے رہا، ایک وقت میں جنت کھلوا رہا، اسی وقت میں دوزخ بند کروا رہا، ایک وقت میں وہ جنت کی چابی بن رہا، اسی وقت میں دوزخ کا تالا بن رہا، ایک وقت میں عزتوں کی چابی بن رہا، اسی وقت میں ذلتوں کا تالا بن رہا، ایک وقت میں عزت کے در کھلوا رہا، اسی وقت میں ذلت کے در بند کروا رہا، ایک وقت میں محبتوں کے در کھلوا رہا، اسی وقت میں نفرتوں کے در بند کروا رہا، ایک وقت میں برکتوں کے در کھلوا رہا، اسی وقت میں بے برکتی کے در بند کروا رہا، ایک وقت میں ہیبت روب جلال اپنی امت کے لیے وہ دروازے کھلوا رہا، چابی بن رہا، اسی وقت میں ذوف پستی بزدلی کے لیے وہ تالا بن کے آ رہا. ہر خیر کی چابی، ہر شر کا تالا، ایک ہی وقت میں دو کام، ایک ہی وقت میں دو کام ماننے والوں کے لیے ہر خیر کے لیے دروازے کھلوائے اور ہر شر کے دروازے بند کروائے. میرے بھائیوں، اور جنت تو وہ جنت ہے جہاں کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے، دروازہ نہیں کھل سکتا جب تک ہمارا نبی نہ پہنچ جائے، کسی کی جرت نہیں کہ جنت کے دروازے پر جا سکے. سارے جنتی 120 صفحے، ارب انسان، 1.25 لاکھ انبیاء، دروازہ بند. ابھی جاؤ کا دروازہ بند ہے، ارے بھائی چلو دروازہ بند ہے، کون کھلوائے، کس سے کھلوایا جائے؟ چلو بھائی چلتے ہیں، آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، بابا دادا پردادا سارے جنتی سارے آئے، ابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں. فرمائیں گے بیٹو میں نے نکلوایا، میں کیسے کھلواؤں، کسی اور سے بات کرو. ابراہیم علیہ السلام، نہ میرے بچوں میرے بس کا نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام، نہ میرے بچوں کسی اور کے پاس جاؤ، میرے بس کا نہیں. آج یحییٰ و زکریا، داؤد و سلیمان، الیاس و یعقوب و یوسف و ابراہیم و اسماعیل، آج سب دم بخود نہ بھائی نہ بھائی، حالانکہ جنت کے در پہنچ چکے ہیں، کھلوانے کی ضرورت کوئی نہیں کر رہا. اب کون جائے، کس کے پاس جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پتہ بتا دیتا ہوں کہ چلو پتہ بتائیں کہ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، اس کے علاوہ آج نہیں کھل سکتا. وہی ہستی ہے جس کے طفیل کھلے گا، جس کے طفیل نبی بھی جنت میں جائیں. ہم ان کے امتی ہو کر ان کے طریقے دکانوں سے نکال دیں، دفتر سے نکال دیں، تو ہمارے پلے کیا رہ گئے؟ تو آپ کے پاس سارے آئیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری سب، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، در کھلوائیں. آپ نے کہا میں ہی کھلواؤں گا. آپ سجدے میں سر رکھیں گے، آواز آئے گی ارفع راسک سل تعطیٰ تشفع تشفع،
اٹھ مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی، تو آپ سر اٹھا کر کہیں گے یا اللہ جنت کا در کھول، تیرے بندے بے تاب. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو افتتاح کر، تو پہل کر، تیرے ذریعے سے کھلے گا. تو آپ اٹھیں گے، جب جنت کی سواری اڑتی ہوئی جہاز کی طرح آپ کے سامنے آ کر لینڈ کرے گا، آپ اس پہ سوار ہو جائیں گے، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی. تو ہر آدمی کی تمنا ہوگی رسی میرے ہاتھ میں. آج جہان عجیب تماشا دیکھا، سید قریشی سب پیچھے رہ گئے، عرب عجم سب پیچھے رہ گئے، اہل بیت سب پیچھے رہ گئے. اللہ کا اعلان ہوگا بلال کو یہ رسی پکڑائی جائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی پکڑ کر چلیں گے اور آپ جنت کے دروازے پر آئیں گے اور کھٹکھٹائیں گے. اندر سے آواز آئے گی، کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ. تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو انتظار میں تھے کہ آپ آئیں اور ہم دروازہ کھولیں. آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. آپ مرحبا، آپ آئے. یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان کہے گا، وہ کہے گا میں آج تک نہ کبھی کسی کے لیے اٹھا ہوں، نہ آئندہ کبھی کسی کے لیے اٹھوں گا. آپ کے لیے آپ کے رب کا ارشاد تھا تو خود اٹھ کے جا. تو وہ دروازہ کھولے گا. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے. ابو بکر تو وہ ہے جو میرے بعد سب سے پہلے آئے گا. ابو بکر وہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے مرحبا مرحبا. ہر نبی کا جنت میں رفیق ہے، میرا جنت کا رفیق عثمان ہوگا. عمر وہ ہے جس کا جنت الفردوس میں گھر میں نے دیکھا، ایک موتی کی اینٹ، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی اینٹ، ایک یاقوت کی اینٹ. اور علی وہ ہے جس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. طلحہ زبیر وہ ہیں کہ ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا. اس شان سے ہمارا نبی جنت میں داخل ہوگا اور یہ امت داخل ہوگی. اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے تو محمدی بن جاؤ. محمدی کام بن گیا، مسئلہ حل ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامل اکمل نمونہ. ان کے سانچے میں جو ڈھلتا جائے گا وہ اللہ کا پیارا اور اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا. اللہ کا ایک حبیب جو اس کی نقل اتارے گا وہ بھی اللہ کا حبیب ہو جائے گا. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی میں آؤ. دیکھو پولیس والے پہچانے جاتے ہیں نا وردی سے، فوج والے پہچانے جاتے ہیں وردی سے. مسلمان کی بھی کوئی پہچان ہے کہ نہیں ہے کہ یہ محمدی ہے؟ اس کی بھی کوئی پہچان ہے کہ نہیں؟ پاکستانی سپاہی ہندوستانی سپاہی کی وردی پہن کے ڈیوٹی پہ آ جائے تو کچھ حکومت پاکستان اس کے خلاف کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ارے ظالم تو کیا کرتا ہے؟ کہا جی کیا کرتا ہوں؟ کہا تو دشمن کے روپ میں ہے، تو دیکھتا نہیں تو دشمن کے روپ میں ہے. وہ آگے کہے جی میرا دل ویکھو بالکل پکا مسلمان، باہر دی کڑی گل ہے جی میں مرضی منہ بنا لو، اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دی کڑی گل ہے. کیا یہ اس سپاہی کا جواب؟ سپاہی چھوڑو، آئی جی پولیس کو چھوڑو، لیفٹیننٹ جنرل ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کر جی ایچ کوئی پنڈی میں جا بیٹھے اور وہ یہ کہے کہ میرا باہر نہ دیکھو میرا اندر دیکھو، میں اندر سے بالکل سچا پاکستانی ہوں. کیا یہ جواب حکومت پاکستان تسلیم کر لے گی؟ حکومت پاکستان جیسی لولی لنگڑی حکومت جب اتنی غیرت تو رکھتی ہے کہ ہندوستانی وردی میں اگر کسی سپاہی سے لے کر جرنیل کو دیکھ لے تو اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اللہ کو اتنا کمزور نہیں ہے کہ اپنے حبیب کے دشمن کے روپ میں اس کی امت کو دیکھے اور پھر کہ ٹھیک ہے تجھے بھی چنگے ہو. اگر اس کے ہاں آنا ہے تو بھائیو ایک اس کا بھی نظام ہے. اللہ کے واسطے محمدی بننے پہ فخر کرو. وہ اس قوم پہ کیوں نہ رویا جائے جس کے 4 سال کا معصوم بچہ بھی گلے میں ٹائی لٹکا کے اسکول جا رہا، کیوں نہ رویا جائے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو قوم آج تک اپنے لباس کو اپنی تہذیب نہ بنا سکے ان کو بھی کوئی قوم کہنے کا حق حاصل ہے کہ انہیں قوم کہا جائے. اور جبکہ ہمارا رہبر کامل، ہادی کامل، جن سے بڑا کوئی رہبر کوئی نہیں، جن سے بڑا کسی کا مقام کوئی نہیں، جن سے اونچی کسی کی پرواز کوئی نہیں، ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی، عرش سے نیچے آئی، 40 دن ہوش نہیں آیا. یہاں سارے جہان کو پار کرتا ہوا اللہ کا رسول آسمان پیچھے چھوڑے، 7 آسمان پیچھے چھوڑے، سدرۃ المنتہا کو پیچھے چھوڑا، کرسی کو پیچھے چھوڑا، عرش کو پیچھے چھوڑا، 70,000 نور کے پردوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو گیا. کیا ظرف، کیا سینہ کہ اللہ کی تجلیات سینے پہ اتر رہی ہیں اور ساری کی ساری اندر میں ہضم ہو رہی ہیں. بھائیو اس رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، یہ جہان بھی بن گیا وہ جہان بھی بن گیا. بحر و بر پر جس کی نبوت کی اللہ نے مہر لگا دی ہو، بے جان بھی جس کی نبوت کو سمجھتے ہوں،
بے جان بھی جس کی نبوت کا شعور رکھتے ہوں، پتھر بھی جس کی نبوت کا شعور رکھتے ہوں. پتھر پر آپ نے ٹیک لگائی، پتھر فوراً اسپنج میں تبدیل ہو گیا، نرم گدا بن گیا کہ اللہ کے رسول نے زخمی حالت میں احد کی لڑائی میں ٹیک لگائی. جو ہی ٹیک لگائی پتھر اسپنج میں تبدیل ہو گیا. اوہو، اللہ کے محبوب نے مجھ پر کمر کو ٹیک لگا دی، میں قربان جاؤں جس پر پتھر یوں فدا ہو جائیں. بھائیو، اس کے طریقے پر آ جاؤ. ایسے کھجور کا تنا تھا جس پر آپ ٹیک لگاتے، ادھر گھر سے آتے تھے، یہاں ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. 5 ہجری میں مجمع زیادہ ہوگا، ممبر کی ضرورت پڑی تو ممبر ادھر، یہ کھجور کا تنا، یہ آپ کا گھر. آپ گھر سے نکلے، کھجور کے تنے کو پار کیا اور ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا تھا کہ یہ کھجور کا تنا ایسے چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہے. رویا، پھوٹ پھوٹ کے رویا، ساری مسجد میں چیخ و پکار اس تنے کی. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر ممبر سے اترے، پھر اس کے ایسے سینے سے لگایا، یوں لگایا، پھر اس کے ساتھ ایسے سرگوشیاں شروع کر دی. اما ترضى ان تكون نخل الجنة ويأكل منك اهلها. کیا بھائی مجھ سے ایک سودا نہیں کرتا؟ مجھے ضرورت ہے اب ممبر پہ کھڑے ہونے کی، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں، اس بدلے میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، راضی ہو؟ تو وہ تنا ہچکیاں لیتا لیتا چپ ہوا جیسے راضی ہو گیا. پھر آپ نے بعد میں نماز کے بعد اس تنے کو اکھڑوایا اور جا کر ایک جگہ دفن کروا دیا، اور ایک روایت کے مطابق وہ تنا اسی وقت زمین میں غائب ہو کر سیدھا ہی جنت میں پہنچ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس تنے کو گلے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ روتا رہتا. حسن بصری اس حدیث کو سناتے ہوئے زارو قطار رویا کرتے تھے، کہتے تھے، ارے مسلمانوں، بے جان تنے جس پر روئیں، تم گوشت پوست کے دل رکھ کر بھی اس کے لیے نہیں روتے. اسے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اپناؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں تبلیغ میں چلہ لگاؤ، تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں، تو یہ زندگی تبلیغ میں سیکھی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی سیاست ہے کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ کر اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو ساتھ لے لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو تبلیغ میں جانا کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے گا یا کوئی تبلیغی جماعت کی طاقت بڑھ جائے گی، اور بڑھ بھی جائے تو انہوں نے کون سا آگے الیکشن لڑنا ہے یا کون سا حکومت کے خلاف انہوں نے جلسہ کرنا ہے. بھائی ہم تو چاہتے ہیں حکومت بھی جنت میں چلی جائے، پولیس بھی جنت میں چلی جائے، فوج بھی جنت میں چلی جائے، پیپل پارٹی والے بھی جنت میں چلے جائیں، مسلم لیگ بھی جنت میں چلی جائے، دینی جماعتوں کے کارکن بھی جنت میں چلے جائیں، کوئی جہنم میں جانے نہ پائے. ہمارا تو یہ درد ہے. لہٰذا ہمیں تو ہر ایک سے میں، ہم سیاست میں کیسے آئیں؟ آج کی سیاست میں آئیں گے تو فریق بننا پڑے گا، اور جب آدمی فریق بن جاتا ہے تو دوسرا بات نہیں سنتا، چاہے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہو. لہٰذا ہم فریق نہیں بنتے. بھائی تیرے بھی مسئلہ ہے جنت کا، تیرا بھی مسئلہ ہے جنت کا، تیرا بھی مسئلہ جنت. میاں والی ہماری جماعت گئی، ہم نے وہاں ذمہ داروں کو اکٹھا کیا، اللہ کے فضل سے ایک دوسرے کے جانی دشمنوں کو ہم نے ایک پلیٹ میں کھانا کھلایا. ان کے بھی پاؤں پکڑے تو ایک روکڑی تھا، حمید اللہ خان مرحوم فوت ہو گیا. کہنے لگا وہاں کا ایک ذمہ دار تھا فقیر عبد المجید، کہنے لگا دیکھیں اونچا تیرے ہاتھوں نہیں مرے آنکھ دائیں پلیٹ ایک تو زہر نہ پائی پہ ہمیں، ایک ہی پلیٹ میں دونوں کھانا کھا رہے، اور اسے کہہ رہا اونچا تیرے کو مریا نہیں اور پتہ نہیں تو پلیٹ زہر نہ پایا ہوگا. ایسوں کو اللہ کے فضل سے اس کام نے ایک پلیٹ میں کھانا کھلا دیا. تو بھائی ہماری سیاست یہ ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جانے والا بن جائے. ہم یہ سیاست کھیل رہے ہیں. لہذا ہمیں تو سب کی محنت کرنی ہے، نافرمان کے بھی فرما بردار کی محنت کرنی ہے، نافرمانوں کو سمجھاؤ، نافرمانوں کی محنت کرنی ہے، توبہ کرو. اس لیے میرے بھائیوں، اس تبلیغ کو اپنا کام سمجھ کے نکلو، جو نکلے گا اللہ اسے چمکائے گا، اس کے ذریعے سے اوروں کی زندگیوں کو پلٹا دے گا. لوگ بڑی قربانیاں کریں. بہاول نگر میں ایک حوالدار ہمیں ملا. حوالدار بیچارے کی کیا ہستی ہوتی ہے. کہنے لگا جب سے چیلا لگایا ہے میں نے رشوت چھوڑ دی ہے. تو میرا افسر مجھ سے کہنے لگا اب تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا پہلے نیت نہیں کی تھی اس لیے نہیں ہوتا تھا، اب نیت کر لی اب ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں اتنی تھوڑی تنخواہ میں مجھے مہینے کا بجٹ بنا کے دکھاؤ کہ یہ تنخواہ ہے، 5 بچے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، گھر ہے، دال روٹی سے مجھے بتاؤ کیسے یہ تنخواہ میں مہینہ پورا ہوتا ہے. اس نے کہا جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو بات یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے، پیسے ہی نہیں بچتے چٹنی سے کھا لیں. لیکن جو اطمینان آج نصیب ہے وہ حرام کے مرغوں میں بھی نہیں تھا. تو کیا خیال ہے یہ حوالدار اور حرام کھانے والا اللہ دونوں کو ایک طرح تول دے گا؟ ہمارے پنجاب میں ولایت سمجھی جاتی ہے جو ایک مسجد کے کونے میں بیٹھا ہو، کسی سے بات نہ کرتا ہو، گھونگھٹ نکالا ہوا ہو اور بس مصلی نہ چھوڑتا، کہتا ہے یہ بڑا پہنچا ولی اللہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ حوالدار اس سے بھی بڑا ولی اللہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا ولی اللہ ہے. جب اس کے بچے روٹی مانگتے ہوں گے، سالن مانگتے ہوں گے
اور وہ کہتا ہوگا بچوں میں دے نہیں سکتا، اور وہ روتے ہوں گے، اور اس وقت اس کے دل پہ چھریاں چلتی ہوں گی. یہ جو چلنے والی چھریاں ہیں یہ لاکھوں نفلوں سے اونچا مقام اس کو قیامت کے دن دلا جائیں گے. اے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اور اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی زندگی پر لاؤ. اور یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا، یہ سیکھنے سے ہوگا. میرے کہنے سے اتنا ہوگا کہ میں دیکھتا ہوں چہرے بدل جاتے ہیں، احساس ندامت چہروں پہ 95% نظر آتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ باہر آندھیاں اتنی تیز ہیں کہ یہ حقیر سی شمع جو 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد جلتی ہے وہ پہلے ہی جھونکے پہ بجھ جاتی ہے، اور پھر زندگی وہ 1 قدم آگے اٹھا ہوا 10 قدم پھر پیچھے چلا جاتا ہے. اس لیے میں منت کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں پھرو، جماعتوں میں جاؤ، اس سے زندگی پلٹا کھائے گی تو پختہ پلٹا کھائے گی. اس لیے میرے بھائیو، یہ نکلنا آپ کو تقویت پہنچائے گا. یہ آپ کا اس میں نفع ہے کہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں چلنے والے بنے. بس صرف مرنے کی دیر ہے. ادھر آنکھ بند، ادھر ہمارے مزے شروع ہو گئے. ادھر آنکھ بند، ادھر مزے شروع. لوگ روئیں گے، یہ ہنسے گا. آہا، بلال کی سنو، بلال کی سنو. بیوی کہہ رہی واہ کیا ربا، واہ حزنا، ہائے ہم مر گئے، ہائے ہم لٹے گئے، ہائے ہم، ہائے. بلال مر رہے تھے، وہ کہہ رہے واہ تربا، واہ تربا، ہائے مجھے مزے آ گئے، ہائے مجھے مزے آ گئے. مرنے والا کہہ رہا مزے آ گئے، مزے آ گئے. لواحقین کہہ رہے لٹ گئے، مر گئے. مرنے والا کہہ رہا موجیں ہی ہو گئی، موجیں ہی ہو گئی. وہ بیوی کہنے لگی کیا موجیں ہو گئی؟ کہنے لگا غدن نلقل احبا محمدن و حزبا، آج یاروں سے ملاقات ہوگی، آج محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، آج نبی کے صحابہ سے ملاقات ہوگی. مزے آ گئے. لو بھائی، مزے ہی تبدیل ہو رہے. تو بھائیو، یہ مزے آئیں گے. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. اس سے بھائیو خود بھی توبہ کرو اور ان سے بھی توبہ کرواؤ. زندگی پتہ نہیں کہاں دغا دے جائے، ساتھ چھوڑ جائے، اور آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جائے. قبل اس کے کہ شیطان داؤ کھیل جائے. ہم توبہ کر کے اپنی راہوں کو ٹھیک کریں. تو بھائی اتنی تو منت میری مانو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. بھائی اتنی تو مان لو. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے نا بھائی، توبہ کر لی نا سب نے، پکی پکی کر لی نا. وہ جھوٹ موٹ کی ہاں کر دو بھائی. جھوٹ موٹ کی ہاں کا پتہ نہیں ہے، جھوٹ موٹ کی بعض اوقات سچی ثابت ہو جائے. یہاں سے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو. یا اللہ آج کے بعد نہ تیرے حکم کے خلاف کریں گے، نہ تیرے نبی کے طریقے کے خلاف کریں گے. یہ سوغات لے کے جاؤ. اس کو لے کے پھرو ساری دنیا میں. 6 براعظم کی انسانیت تڑپ رہی ہے تو کوئی آ کر ہمیں اللہ کا پیغام سنا دے، پہنچا دے. کیلیفورنیا سے ہم نکلے، لاس اینجلس سے. ہماری مستورات کی جماعت، 5 مرد 5 عورتیں، میری بیوی میرے ساتھ تھی. ہم 4 مہینے ہم نے امریکہ کینیڈا میں لگائے. 1 ہفتہ کام کر کے ہم نکل رہے تو وہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، مرد مسجد میں. تو جوڑا جوڑا گاڑی میں بٹھاتے ہیں. تو جب میری بیوی آ کے بیٹھی تو وہ رو رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ خیر ہے. کہنے لگی جب عورتوں سے ملنے لگی تو انہوں نے دہائی مچا دی. عورتوں نے رونا شروع کر دیا، ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. ہمیں آج زندگی میں پہلی دفعہ ایمان کی کرن نظر آئی ہے. 1 ہفتہ میں ہمارا کیا بنے گا؟ اگر تم ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں تو ہم پھر دوبارہ اسی زندگی میں لوٹ جائیں گی. اتنی دیر یہاں رہو کہ ہم ایمان پہ پختہ ہو جائیں، پھر چلی جانا. کون کے رونے نے ساری جماعت کو، ساری عورتیں ہماری جماعت کی روتی ہوئی بہرا رہی. اور جب سچی پوچھو ہمیں بھی رونا آ گیا کہ ہم کیا کریں. ہمارے اگر سارا امت کا سارے طبقے کام کر رہے ہوتے تو آج سب سے توبہ کروائی جا چکی ہوتی. یہ سمجھتے تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ یہی کرتے ہیں، ہمارے ذمہ کوئی نہیں. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے خلقت بڑی میں. وہ ایک پیدل سفر میں تھا. ڈاکٹر اختر صاحب نے 2 نوجوان آئے، 4 لڑکیاں 2 نوجوان. انہوں نے دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے. تو ان کے نام تبدیل کرنے. تو ایک نوجوان کا نام رکھا ابراہیم. تو اس کو جب کلمہ پڑھایا تو اس نے ایک دم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا ہائے، یوں اس نے. تو ڈاکٹر اختر کہنے کہ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی خالی تھی. یہ جو تو نے کلمہ پڑھایا ہے ایک دم یہ جگہ بھر گئی، یہ جگہ بھر گئی. تو میری بے ساختہ ہائے نکلی. شکر ہے کہ یہ جگہ جس سے نہ عورت بھر سکی، نہ شراب، نہ موسیقی، نہ نغمہ، آج اس بول نے اس جگہ کو اندر سے بھر دیا. ایسے بڑے ہیں جو ابراہیم بننے کو تیار ہیں، جو کلمے پڑھنے کو تیار ہیں. پر کوئی جائے تو صحیح. کہ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو. یہاں سے اپنے مالک کو راضی کرنا اپنا کام بناؤ. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. سارے بھائیوں سے توبہ کرواؤ. اتنا مجمع اگر ہر نماز میں شروع ہو گیا تو اللہ باطل کی گردن پہ ہاتھ ڈال دے گا. اتنا مجمع ہر نماز. ہماری جماعت گئی تھی 1991 میں اردن.
تو ہم اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلے تھے، اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ساتھ. تو وہاں کے عربوں نے ہمیں بتایا، کیونکہ آپس میں عرب آتے جاتے رہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہودی پوچھتے ہیں جمعے میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 1000. فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 20. کہتا ابھی بات بڑی دور ہے، ابھی بڑی دور ہے. بھائی کیا دور ہے؟ کہ ہمارے علماء نے بتایا ہوا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی جمعے کی نماز کا عدد اور فجر کی نماز کا عدد برابر ہو جائے گا، اس دن یہود کے لیے دھرتی پہ جگہ نہیں رہے گی. چلو بھائیو، جمعے کی نماز کا عدد نہ بناؤ، کم از کم مسجدیں تو اپنی بھرو. یہ چلو 1/3 مجمع باہر سے، چلو آدھا مجمع گلستان کالونی کا نہیں، آدھا باہر سے آیا ہے، تو آدھا تو گلستان کالونی کا بیٹھا ہے. یہ باقی 5 نمازوں میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ میں ہر جمعے ان کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، اور اس گھر کو آباد کرو، اور اس پر آنا سیکھو. یہ دکانیں کچھ نہیں ساتھ دیں گی، یہ گھروں سے جنازے اٹھیں گے، پھر کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کہ کسی نے ہمارے لیے گھر بنایا تھا. اگلی نسل تو گھر بیچ کے ویسے ہی چلی جاتی ہے، وہ گھر ان کو پورا ہی نہیں آتا، انہیں بیچنا پڑتا ہے یا دیواریں ڈالنی پڑتی ہیں، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی، آخر کو بک کے چلا جاتے ہیں. تو بھائی اللہ کے واسطے یہ اسے آباد کرو، اسے آباد کرو، اس کی ویرانی پر رو، تو اللہ تعالیٰ یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا. میری تو ایسے فریاد ہے، میں گھڑی دیکھتا نہیں، بولتا چلا جاتا ہوں. آپ بھی گرمی میں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں. بارہ بھائی مجھے معاف کرنا، مجھے ایسی بے بسی اپنی نظر آتی ہے، پھر میرا جی چاہتا ہے کس طرح سے ان کے اندر میں گھسا دوں اپنی بات، کوئی سینہ ان کا چیروں، کوئی آپریشن کروں کہ کسی طرح ان کے دل کے تار ایک دفعہ ہلنے لگ جائیں اور اس میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونجنے لگے. اس لیے میں بے بس ہو کر ایک بات ختم کرنے لگتا ہوں، پھر کہتا ہوں شاید یہ بات اثر کر جائے، شاید کرتے کرتے میں آدھا گھنٹہ اوپر چلا جاتا ہوں. اس پر مجھے باپ بھی فرمائے، بہت سے لوگ وقت کے پابند ہو کر آتے ہیں، آگے میں بے وقتہ بے ہنگم سا شروع ہو جاتا ہوں. لیکن یہ میری بھی بے بسی ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ شاید یہ بات اثر کر دے، شاید یہ بات اثر کر دے، شاید اثر میں آؤں تو یہ مسجد ساری بھری ہوئی ہو، مغرب میں یہ ساری مسجد بھری ہوئی ہو. لیکن ہر دفعہ آتا ہوں تو ساری تمناؤں کے محل چکنا چور ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں، اور پھر وہی حسرت، وہی آس. لیکن ہمیں نا امیدی کا حکم نہیں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہمیں تو حکم ہے کہ صدا لگاتے رہو. فقیر کا کام صدا لگانا ہے، مالک کا کام ہے جھولی میں ڈال دے، ٹھیک ہے، نہ ڈالے تو فقیر صدا لگانے سے تو باز نہیں آتا. وہ صدا لگانا چھوڑے تو پھر اس کی تو روٹی بالکل بند ہو جائے. ہمارا کام تو صدا لگانا ہے بھائیو. میں کوئی اپنے آپ کو ممتاز اور الگ کر کے نہیں کہہ رہا، کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ اپنے آپ کو بڑا کہہ کر میں بھی بھٹکا ہوا راہی ہوں. جو قافلہ جب سارا ہی بھٹک چکا ہو تو ایک اس قافلے کا مسافر کیسے دعویٰ کرے گا کہ میں بالکل ٹھیک، میں اسی کشتی کا سوار ہوں جس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے ہیں. میں کیسے دعویٰ کروں کہ میں منزل پہ پہنچ چکا ہوں؟ جس کشتی کا ناخدا چھوڑ چکا ہو، اندھیری رات ہو، گھاٹ کا دور دور تک نشان نہ ہو، تختے ٹوٹ چکے ہوں، پیندے میں سوراخ ہوں، اس کشتی کا مسافر کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے تو منزل نظر آ گئی ہے؟ ہم اسی ڈوبتی کشتی کے مسافر ہیں جس کو پتہ نہیں کب گھاٹ ملے گا. مانگو اللہ سے، مناؤ کسی طرح سے. 3 صدیاں ہو گئیں طوفانی موجوں میں گھرے ہوئے، 6 نسلیں ہم اپنی اس کی بھیٹ چڑھا چکے ہیں. کوئی روئے دھوئے کہ یا اللہ اب تو مہربانی کر دے، اب تو مہربانی کر دے. کوئی مانگے تو دے، وہ ہر کوئی روٹی مانگ رہا، ہر کوئی روٹی مانگ رہا. بھائی کوئی مانگو اللہ سے رو دھو کر، یا اللہ امت کو نکال لے اس بھمر سے. تو یہ توبہ کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. مناؤ اللہ کو، مناؤ اللہ کو. اس کا منانا بڑا آسان ہے. ماں ایک آنسو نہیں سہ سکتی، سارا غصہ تھوک دیتی ہے. اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. سوچو تو صحیح. ماں تو نافرمانی پر آگ کر کے گھر سے نکال دیتی، جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دیتا. میں نے ماں کو خود سنا ہے. اللہ تو آنکھ نہیں کرتا اور راہیں کھول دیتا ہے، در کھول، آ جا آ جا آ جا. موت تک بلاتا رہتا ہے، آ جا آ جا، میں انتظار میں ہوں، میں انتظار میں ہوں. اس لیے بھائیو کر لو کچھ قبل اس کے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. اچھا بھائی معاف کرنا، میں ایسے ہی آپ کا جمعہ لیٹ کر دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. سنت